السلام علیکم۔ یہ میرا پہلا ناول ہے، تیرے جیسا یار کہاں، از مہرین سید۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ ساری سر جھکائے کھڑی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ ان کا پہلا کارنامہ تھا۔ جتنے انہوں نے کانڈ کیے تھے، اگر وہ تاریخ کی کتاب میں چھپ جاتے تو وہ مشہور ہو جاتی۔ خیر، مشہور تو وہ اب بھی بہت تھیں۔ میں آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں مس نور، اس کارنامے میں کون کون شامل ہے؟ سر عمیر نے کون کون پر زور دیتے ہوئے کہا۔ نور، جو کہ ادب سے کھڑی تھی۔ نور اور ادب، عجیب، لیکن خیر۔ اس نے چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے نینا کی طرف دیکھا۔ نینا نے فوراً اس کی حمایت کرتے ہوئے کہا، سر وی آر ویری ویری سوری۔ ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ جبکہ نشا میڈم تو اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کے چکر میں دوپٹہ منہ میں لیے کھڑی تھی، کیونکہ وہ چونا تھا جو وہ ہر کسی کو لگاتی تھیں، اور یہ آئندہ تو آنے سے رہی جس میں وہ سدھر جاتی۔ مس نینا، اٹس یور لاسٹ چانس۔ اگر آئندہ آپ کے گروپ کا کسی کارنامے میں نام آیا تو۔ سر عمیر نے جملہ ادھورا چھوڑا اور ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے سر ایسے ہلائے جیسے ان سے فرمانبردار تو اس دنیا میں کوئی نہیں۔ پتہ نہیں تم سب کو سٹاف نے اتنا سر پر کیوں چڑھا رکھا ہے۔ سر عمیر تو پتہ نہیں کس صدی کا بدلہ لے رہے تھے، لیکن سر چڑھانے والی بات پہ جنت نے بے ساختہ سر عمیر کی طرف دیکھا۔ عرش نے جنت کے پاؤں پہ اپنا پاؤں مارا، کیونکہ ان کی بے عزتی ہو رہی تھی، اور ان کے گروپ کا اصول تھا جب بھی ان کی بے عزتی ہوتی وہ اگلے کو بولنے کا موقع ضرور دیتی۔ سخاوت تو ان پہ ختم تھی، لیکن صرف اسی معاملے میں۔ اور عرش کا دل کیا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے، کیونکہ جانے انجانے میں وہ شہد کی مکھیوں کو چھیڑ چکی تھی۔ جنت نے لاؤڈ اسپیکر کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے چیخ ماری۔ شکر کا مقام تھا کہ سٹاف روم میں موجود کھڑکی کا شیشہ بچ گیا، ورنہ ان بیچاریوں توبہ کو 1 گھنٹہ اور لیکچر سننا پڑتا۔ سر عمیر تو جنت کو گھورتے ہوئے سٹاف روم سے چلے گئے، اور پیچھے انہوں نے ایسے سانس خارج کیا جیسے وہ مسئلہ کشمیر حل کر چکی ہوں۔ الحمدللہ، فاریہ نے اپنا نقاب نیچے کرتے ہوئے کہا، اس گروپ کی وہ عظیم ممبر شرعی پردہ کرتی تھیں۔ ویسے یہ عزت افزائی کس خوشی میں ہوئی؟ ماہی، جو کہ اس تمام عرصے میں خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی تھی، بالآخر بول پڑی، کیونکہ اس سے زیادہ خاموش رہتی تو کوچ کر جاتی۔ نور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ماہی کی طرف لعنت منتقل کی، جسے اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر قبول کیا، اور نینا کی طرف دیکھا۔ کل مونگ پھلی سٹاف روم میں کھا گئے تھے اور چھلکے یہیں رہ گئے تھے، اور سر جواد کے ٹیبل کا شیشہ بھی ہم ہی نے توڑا تھا ڈارلنگ۔ نینا نے مہذب الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے کارنامہ ماہی کے گوش گزار کیا، جو کہ کل بدقسمتی سے غیر حاضر تھی اور اس کارنامے میں حصہ نہ لینے کا دکھ ہوا تھا اسے۔ ویسے سوچنے کی بات ہے کہ ہماری شکایت کس نے لگائی؟ فاریہ نے پرسوچ انداز میں کہا، اور سارے گروپ کا دل کیا اس کی سوچ پر افسوس کریں۔ بھلا یہ بھی کوئی سوچنے والی بات تھی؟ گرلز، چلو اگلی کلاس کا وقت ہو گیا ہے، نشا کہتی سٹاف روم سے نکل گئی، اور وہ سب اس کے پیچھے چل پڑیں۔ جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہوئیں، ارزا کو دیکھ کر ان کے حلق تک کڑوے ہوئے، کیونکہ وہ سب جانتی تھی کہ اگر اس گروپ کے خلاف کوئی شکایت لگا سکتا ہے تو وہ ارزا محترمہ اساتذہ کی چمچی کا ہی کام ہے۔ اگنور کرو، نور نے ارزا کو اپنی طرف آتے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئیں۔ ماہی نینا کے اور نور کے درمیان بیٹھی تھی، جبکہ جنت نینا کے ساتھ کرسی پر اور فاریہ
عرش کے ساتھ جو کہ نور کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی، جبکہ نشا اپنا میتھس کا پیریڈ لینے جا چکی تھی۔ باقی سب بائیولوجی پڑھتی تھیں۔ انہیں دوسروں سے بلا وجہ پنگا لینے کا شوق نہیں تھا، لیکن ان سے پنگا لینے والے کو وہ کبھی بھی معاف نہیں کرتی تھیں۔ اوہ، لگتا ہے آج کچھ زیادہ ہی فیل ہو گئی۔ فیل تو نہیں کر لی نا؟ ارزا ماہی اور نینا کی کرسی کے سامنے پاؤں رکھتے مسکراتے ہوئے بولی۔ نہیں، وہ کیا ہے نا صدر اپوزیشن، ہم تھوڑے ڈھیٹ بندے ہیں، ماہی نے کھڑے ہو کر ارزا کے گریبان سے نامعلوم گرد جھاڑتے ہوئے کہا۔ ارزا کی مسکراہٹ سمٹی، وہ ان کے گروپ کے چہروں پہ تبسم ابھرا۔ وہ کیا ہے نا ارزا انور، آئندہ ہماری شکایت لگاؤ نا تو پلیز ایک ریکویسٹ ہے، کچھ تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی ایڈ کر لینا۔ تھوڑی سی بے عزتی کا مزہ نہیں آتا یار۔ نور کا انداز لاپرواہ سا تھا۔ ارزا جو کہ ان کے چہروں پہ ملال دیکھنے کا خواب لائی تھی، اڑ گیا۔ عرش جس کا دل کر رہا تھا کہ ارزا کا منہ توڑ دے، نور کے جواب سے مطمئن ہو کے کرسی پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ وہ ساری مسکراتی آنکھوں سے ارزا کو دیکھنے لگ گئیں۔ ارزا پاؤں پٹکتی جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح اس کا یہ وار بھی خالی گیا تھا۔ تم مان کیوں نہیں لیتی؟ چھوٹی موٹی بے عزتیاں ان کا کر سکتی۔ فائزہ جو کہ ارزا کی دوست تھی، اس سے غصے میں دیکھ کے بولی۔ ان کو میں دیکھ لوں گی، ارزا نے اس گروپ کی طرف دیکھ کر کہا جو کہ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ وہ تینوں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئیں، خاموشی نے ان کا استقبال کیا۔ خیریت ہے؟ آج اتنی خاموشی کیوں؟ نور نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے نینا سے پوچھا، جس نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کندھے اچکا دیے، جبکہ نشا اتنا تھک چکی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ امی تو اس وقت اسکول ہوں گی۔ نشا کی والدہ استانی تھیں۔ نشا 15 سال کی تھی جبکہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور نشا کے ماموں نور اور نینا کے والد اس کی امی کے ساتھ اسے افندی ہاؤس لے آئے، جہاں جہانگیر افندی اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ بڑا بیٹا سکندر افندی، جبکہ 2 بچے نور سکندر افندی اور شایان سکندر افندی تھے، جبکہ چھوٹا بیٹا جہزیب افندی، جن کے 2 بچے نینا جہزیب افندی اور آہل جہزیب افندی تھے، جبکہ جہانگیر افندی کو سارا خاندان آغا جان کے نام سے جانتا تھا۔ آغا جان نے اپنے خاندان کو تسبیح کے دانوں کی طرح پرو کے رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سکندر افندی اور جہزیب افندی اپنی بہن آسیہ افندی پہ جان چھڑکتے تھے۔ وہ تینوں اپنے اپنے کمروں میں آرام کی غرض سے چلی گئیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ خاموشی کا راز شام کو کھل جائے گا۔ اب یہ آرام ضروری تھا۔ وہ گھر میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے داخل ہو رہی تھیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں موجود چیز کو چھپانے میں اس کا دوپٹہ ناکام ہو رہا تھا۔ میں نے پیزا دیکھ لیا ہے تمہارے ہاتھ میں، ایک دم کسی کونے سے بھوت کی طرح نازل ہو کر اس کے سامنے آتے ہوئے بولا۔ ماہی نے خود کو اور اس وقت کو کوسا جب اس نے پیزا لینے کا سوچا تھا۔ وہ ببل گم چباتے ہوئے بال کو زمین اور اپنے ہاتھ کے درمیان اچھالتے ہوئے ماہی کو دیکھ رہا تھا۔ ہم مل کر کھا لیں گے، لیکن پلیز ماما جان کو نہ بتانا، تم تو بہت اچھے والے بھائی ہو نا۔ ماہی نے مسکا لگاتے ہوئے اسے پیزے کا لالچ دیا۔ سوری، میں پیزا نہیں کھاتا۔ کیا شان بے نیازی تھی، ماہی کا دل کیا پیزے کا ڈبہ اس کے سر پہ دے مارے، لیکن اپنے گروپ کی خوفناک شکلیں یاد آنے پر اس نے جھرجھری لی۔ یہ انہوں نے اکیڈمی میں مل کر کھانا تھا، اور ماہی کی ذمہ داری تھی کہ وہ اکیڈمی پیزا لاتی۔ کیا چاہیے؟ ماہی نے خود سے 2 سال چھوٹے سائم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کی نا بات؟ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھی۔
میرا ٹرپ جا رہا ہے مری، اور تم پاپا جان سے اجازت لے دو گی؟ اس نے اپنے مطلب کی بات کی۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ ماہی نے ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ تو یہ کہ میں بابا جان کے پاس ہی جا رہا تھا مجھے صرف 5 منٹ لگیں گے یہ بتانے میں کہ آپ نے کل سے اپنی میڈیسن نہیں کھائی، اور آپ اگر ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود فاسٹ فوڈ کھاتی ہیں تو میں یہ بات ساری بابا جان کو بتا دوں گا۔ سائم نے زور پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ ماہی نے دل ہی دل میں سائم کو کوسوں گالیاں دی، اور دل کی تسلی ہو گئی تو اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے، جسے سائم نے تھاما اور بولا، ڈیئر سسٹر، ڈیل فائنل، اور اپنی بال کو ہوا میں اچھالتے ہوئے چلا گیا۔ یہ سب شیطان آپ نے میری قسمت میں ہی لکھے تھے اللہ جی۔ ماہی نے منہ بسوڑتے ہوئے اللہ جی سے شکایت کی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ساری موقع واردات پر موجود تھیں۔ نشا اور جنت کی ذمہ داری دیوار کے پاس کھڑے ہو کے خطرے کی آگاہی کرنا تھا، جبکہ جنت کو ساتھ لے جانے کا مطلب مصیبت کو آواز دے کے گلے لگانا تھا، اور نشا کو ڈوڈنگ استعمال کرنے میں ماہر تھی، اسی لیے یہ دونوں دیوار کے پار ادھر ادھر چکر لگاتے ہوئے چاروں طرف نگاہ دوڑا رہی تھیں، کیونکہ اگر کوئی آ جاتا تو ان کی شامت پکی تھی۔ ماہی، مجھے لگ رہا ہے یار اگر مالی آ گیا نا تو ہم گئے، فاریہ نے ماہی سے کہا، جو گھوم گھوم کے باغ دیکھنے میں مصروف تھی۔ ایک جگہ ماہی کو رنگ برنگے پھول نظر آئے تو وہ چلا کر بولی، عرش یہاں دیکھو کتنے پیارے پھول ہیں۔ عرش جو کہ گلاب کے پھول دیکھنے میں مصروف تھی اس کی طرف مڑی۔ یہاں میری ایک تصویر لینا پلیز عرش، ماہی نے عرش سے کہا۔ عرش موبائل نکال کے جیسے ہی ماہی کی طرف مڑی، نینا نے موبائل عرش سے چھین لیا، اور نور نے ماہی کے بازو پہ مکہ مارتے ہوئے کہا، او ہیلو لیڈی ڈیانا کی اولاد، اپنی شوخیاں کسی اور وقت کے لیے رکھ لے، ابھی سب کے پسندیدہ پھول لے اور چل۔ تیرا کچھ لگتا مالی آ گیا نا تو کل تیرے کل کی بریانی کھائیں گے ہم۔ ہاں جیلس ہو جاتے ہو لوگ تو، ماہی نے برا مانتے ہوئے اپنا بازو سہلاتے ہوئے کہا، اور نینا کی گوری پہ منہ بسوڑتے ہوئے پھول لینے چلی گئی۔ فاریہ ایک کونے میں کھڑی ان کی کارروائی دیکھ رہی تھی، اور دیوار کے ساتھ چپک کے کھڑی تھی تاکہ نشا کی آواز ان تک آسانی سے پہنچ جائے۔ دیوار کے پار نشا کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا جب اس نے باغ کے سامنے گیٹ سے ارزا اور اس کے والد کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے باغ کی سمت بڑھ رہے تھے۔ حتی الامکان اپنی آواز آہستہ رکھتے ہوئے کہا تھا تاکہ فاریہ تک آواز چلی جائے، کیونکہ نشا اور جنت اپنی جگہ کھڑی تھی جہاں سے ہر آنے والے انہیں نظر آ رہے تھے، لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ گرلز ہری اپ، ارزا اینڈ ہز فادرز آر کمنگ۔ فاریہ نے سب کو مطلع کیا اور خود دیوار کے پاس کھڑی رکھی کرسی پہ چڑھ کر دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ ماہی جلدی بھاگ، ارزا اور اس کے والد آ گئے ہیں، نینا نے اپنے پھول اٹھاتے ہوئے ماہی سے کہا، جبکہ نور اور عرش بھی دیوار تک پہنچ گئی تھیں۔ تو ہم کیا کریں؟ اگر ارزا محترمہ تشریف لا رہی ہیں، اس کے باپ کا باغ ہے کیا؟ ماہی نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا، جاہل عورت، اسی کے باپ کا باغ ہے، دفع ہو اب آ جا۔ نور نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ ماہی کو اٹھا کے دیوار کے پار پھینک دے۔ او سوری، ماہی نے اپنے سر پر چیت لگاتے ہوئے کہا اور پھول اٹھاتے ہوئے دیوار تک پہنچ گئی۔ عرش اور نینا وہ بھی دیوار پہ چڑھ گئی تھیں۔ عرش نے دوسری طرف چھلانگ لگا دی اور نینا ماہی کو
اوپر کرنے کا کہہ رہی تھی۔ نشا جو کہ ارزا اس کے والد پر نظر رکھے ہوئے تھی بولی، یار وہ گیٹ تک پہنچ گئے، نکلو جلدی۔ ماہی بھی دیوار پہ چڑھ گئی جبکہ نور ابھی بھی باغ میں تھی۔ ارزا اور اس کے والد باغ میں داخل ہوئے۔ نینا میرا بیگ کی اوپر والی زپ کھول اور پین نکال کے دے جلدی، ماہی دیوار پہ بیٹھی ہوئی بولی۔ نینا نے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے پین نکال کے اسے دیا اور باقی سب ان کی کارروائی ملاحظہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت کا ورد کر رہی تھیں، کیونکہ اگر وہ یوں چوری چھپے باغ سے پھول توڑ کے لے جاتی ہوئی پکڑی جاتی تو ان کی عزت کا فالودہ ہو جاتا، جیسے کہ پہلے تو بڑے جھنڈے گاڑے ہوئے تھے انہوں نے۔ خیر، ماہی نے نور کی طرف پین پھینکتے ہوئے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ اسے پختہ یقین تھا کہ وہ بچ جائے گی۔ نور نے پین کیچ کیا اور مڑی۔ ارزا اور اس کے والد باغ دیکھتے ہوئے ٹھٹکے اور نور نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر بڑھ کے ارزا کو گلے لگایا اور بولی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، کہاں رہ گئی تھی تم؟ ارزا جو کہ ابھی تک اس شوق سے نہیں نکلی تھی کہ نور نے اسے گلے لگایا ہے، اگلی بات پر حیران ہو کے کچھ کہتی۔ نور نے اپنا سر اس کے والد کے سامنے کیا اور پیار لینے کے بعد بولی، وہ بولتے ہوئے اوکے ڈیئر میں چلتی ہوں، وہ بولتے ہوئے ارزا کے پاس سے گزر کے باغ سے نکل گئی اور اس نے سب کو تھمس اپ کا اشارہ کیا، مطلب مشن سکسیسفل، بچ گئے۔ ان سب کے منہ سے اکٹھا نکلا۔ وہ ساری آج افندی ہاؤس جمع تھیں۔ نینا کے کمرے کی حالت دیکھنے والی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی طوفان آ کے گزر گیا۔ صوفے کے کشن قالین پہ بکھرے پڑے تھے، جگہ جگہ کتابیں، نوٹس کے پلندے پڑے تھے۔ انہیں دیکھنے والا انہیں بہت پڑھاکو تصور کرتا، کیونکہ ماہی صوفے پہ کتاب میں سر دیے بیٹھی تھی، اس کے ساتھ نیچے قالین پہ نور ٹانگے بسیرے نوٹس میں کچھ پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی، جبکہ ماہی کا دوپٹہ آدھا گلے میں اور آدھا نیچے قالین پہ نور کے ساتھ لگ رہا تھا، جبکہ عرش اور جنت دونوں بیڈ کی ٹیک کے ساتھ لگ کر کتاب کا مطالعہ کر رہی تھیں۔ نینا بیڈ کے وسط میں الٹی لیٹی، بازو سرہانے پہ ٹکائے، ٹانگیں اوپر کیے کسی پوائنٹ پہ سیلف ڈسکشن کر رہی تھیں۔ چونکہ ان کے سینڈ اپ شروع تھے اور ہماری پیاریاں پیپر سے ایک دن پہلے پڑھنے والوں میں سے تھیں۔ کوئی چائے کا ایک کپ ہی پلا دو ظالموں، ماہی نے دنیا جہان کی معصومیت منہ پہ طاری کرتے ہوئے کہا، ایک کپ میرے لیے بھی پلیز۔ نور نے ایسے آرڈر جاری کیا جیسے وہ کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھی ہو، آدھا کپ میرے لیے بھی، عرش کیوں پیچھے رہتی؟ جبکہ جنت اور نینا نے ان کی طرف دیکھ کے منہ کے زاویے بگاڑے، کیونکہ وہ ایس ایس جی میں سے چائے نہیں پیتی تھی۔ ایس ایس جی ایک آرمی اسکواڈ کا نام ہوتا ہے، اسپیشل سروس گروپ، جبکہ گیریزن کالج کی سیکنڈ ایئر کی ایس ایس جی کا مطلب اسپیشل اسٹڈی گروپ تھا۔ یہ اعزازی عہدے کا نام انہیں سر سیف کی طرف سے ملا تھا۔ ان کے بقول یہ گروپ جہاں چپک جائے وہاں اگلے بندے کا جینا دوبھر کر دیتا ہے۔ وہ 7 تھیں اور 8ویں کسی کی گنجائش نہیں تھی، وہ ایک دوسرے کے لیے کافی تھیں۔ پلا دو کوئی ایک کپ چائے پلیز، ماہی نے ایک دفعہ اور ناکام کوشش کی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہاں موجود کوئی ایک فرد بھی اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہاں کمرے سے باہر نکلو تو لیفٹ سائڈ جانا، وہاں کچن سے بنا لو جا کے، نینا نے مفید مشورے سے نوازا۔ فاریہ اور نشا کا بھی دل کر رہا تھا چائے پینے کو، اس لیے انہوں نے بھی کتابیں ایک طرف کر دی اور سب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ جو چائے بنا کے لائے ان کے لیے بھی لے آئے، لیکن کوئی اٹھے تو ہی۔ ایک چائے کا کپ ہی تو کہا ہے، ماہی نے۔ نینا
تم اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ عرش نے نینا کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، لیکن نینا جہاں زیب افندی بلیک میل ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ نہیں کر سکتی، کورا جواب آیا تھا۔ ویسے تو بڑا ماہی ماہی کرتی ہو تم۔ عرش نے بھی آج ہار نہ ماننے کا سوچا تھا، جبکہ نشا، فاریہ، جنت ان کی کارروائی دیکھتے، یا یوں کہنا چاہیے کہ ان کی لڑائی دیکھتے محفوظ ہو رہی تھیں، اور نور میڈم نے تو کاٹن اپنے کانوں میں ڈال لیا تھا، کیونکہ اس کی نازک طبیعت پہ یہ لڑائی گراں گزر رہی تھی۔ خود اٹھ کے بنا لو اپنی ماہی کے لیے چائے، اتنی تمہاری لاڈلی رہتی نہیں ماہی، نینا نے عرش پہ وار کیا۔ تم میرے منہ مت لگو۔ عرش کو حقیقتاً غصہ آ گیا تھا۔ اتنی دور بیٹھی ہوں تم سے، قریب آ کے بتاؤ منہ کیسے لگتے ہیں؟ نینا نے نور کے دیکھ کے آنکھ دباتے ہوئے عرش سے کہا، اور نور کا قہقہا بلند ہوا۔ عرش نے غصے سے کشن نور کی طرف پھینکا، جسے اس نے مہارت سے کیچ کر لیا۔ ہائے اللہ جی، آپ نے مجھے اتنا پیارا کیوں بنا دیا؟ دیکھ لیں کیسے لڑ رہی ہیں میرے لیے۔ ماہین سیال، شوخی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تم اور پیاری ماہی بہن اٹھ کے شیشہ دیکھ لو، نور نے ہنستے ہوئے ماہی سے کہا۔ تم اپنا منہ بند رکھو نور جہاں۔ ماہی برا مان گئی تھی۔ اوکے ڈیئر، میں بنا کے لاتی ہوں، صدا کی صلح پسند نشا نے کہا۔ فاریہ بھی اس کے ساتھ اٹھ گئی۔ تھینکس نشو جانی۔ ماہی کی بانچیں کھل گئیں۔ وہ شان بے نیازی سے چلتا ہوا آفس میں داخل ہوا، ببل گم چباتے ہوئے، بلیک کوٹ کو کندھے پہ ڈالے، بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ پہ ریڈ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کیے، ماتھے پہ بال بکھرے، ہاتھ میں آئی فون پرو 11 میکس پہ میسج ٹائپ کرتے ہوئے ریسیپشن تک پہنچا۔ رف حلیے میں بھی وہ لاپرواہ شہزادہ کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ویئر از بڈی؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ ریسیپشنسٹ نے اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتے آہل افندی کے کیبن کی طرف اشارہ کر دیا، کیونکہ اس کے سامنے تو زبان گنگ ہی ہو گئی تھی، اور سر کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے ریسیپشنسٹ کے بتائے ہوئے کیبن کی طرف چل پڑا۔ کیبن کا دروازہ کھلتے ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ چونکہ ریسیپشنسٹ اسے جانتی تھی، اسی لیے اسے اندر جانے کی اجازت مل گئی، ورنہ آہل افندی کو کام کے وقت اس کے علاوہ کوئی مائی کا لال بھی ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ کوئی نہیں تھا، وہ ارمان احمد تھا۔ آہل افندی اپنی کرسی پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے کندھے اور کان کے درمیان کال پہ بات کر رہا تھا جب وہ داخل ہوا۔ مسٹر مینیجر، I just want the details of last month in 5 minutes. Remember, only 5 minutes. حکمیہ لہجے میں کہے گئے جملے کے پیچھے دھمکی مینیجر بہت اچھے سے جانتا تھا۔ ارمان مسکراتے ہوئے آہل کے ٹیبل کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا، اور اپنا فون اور کوٹ ساتھ والی کرسی پہ رکھ دیا۔ آہل نے فون بند کر کے ٹیبل پہ رکھا، لیپ ٹاپ بھی بند کر دیا، کیونکہ ارمان احمد کو اپنی ذات کی نفی گوارا نہیں تھی۔ ٹی اور کافی؟ آہل نے سوالیہ انداز میں پوچھتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کے خود کو ریلیکس کیا۔ تو 1000 دفعہ بھی پوچھے گا تو میرا جواب کافی ہی ہوگا، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے جواب دیا۔ اللہ کرے تجھے بھی چائے پلانے والی مل جائے، پھر پوچھوں گا۔ آہل نے فون ہاتھ میں لیتے ہوئے ایک چائے اور ایک کافی کا آرڈر دیتے ہوئے فون رکھ دیا۔ ارمان کا قہقہا بلند ہوا۔ تجھے مل گئی ہے چائے پلانے والی؟ ہر کوئی آہل افندی تھوڑی ہوتا ہے جو محبت میں چائے پینے لگ جائے، ارمان نے طنز کیا۔ آہل نے صبر کا گھونٹ بھرتے اس کا طنز برداشت کیا، کیونکہ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ آہل کچھ کہتا، وہ تن فن کرتا داخل ہوا۔ مینرز
کیسی ریسیپشنسٹ رکھی ہوئی ہے آپ نے برو. ہے برو، مینرز نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں. ارمان کو دیکھے بغیر وہ اپنی دھن میں چلتا آہل سے کہہ رہا تھا، یعنی کہ وہ اب مجھے دا ون اینڈ اونلی شایان افندی کو اس کے باپ کے آفس سے آنے سے روکے گی. وہ اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا شیخی بگاڑتے ہوئے بولتے ٹھٹکا. او ارمان برو، آپ بھی یہاں ہیں؟ سوری، میں نے دیکھا نہیں تھا. شایان، جو کہ ارمان کو دیکھ چکا تھا پھر بھی اپنی ایکٹنگ کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا، اب اسے دیکھنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ سامنے بیٹھے دونوں فرد اس کی رگ رگ سے واقف تھے. آہل نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ارمان کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. شایان مسکراتے ہوئے آہل اور ارمان کے درمیان ٹیبل پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. اگر مینرز نام کی کوئی چیز میری ریسیپشنسٹ میں نہیں ہے تو تم ہی اس کا مظاہرہ کر لو. آہل نے شایان کو شرم دلانے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ شایان افندی ہی کیا جسے شرم آ جائے. اس نے اپنے 32 کے 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے آہل کو دیکھا. تب تک مسٹر مینیجر فائل لیے کیبن کے دروازے تک آ چکا تھا. اس نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، تھوک نکلتے دستک دی. مے آئی کم ان سر؟ مینیجر نے حتی الامکان اپنا لہجہ مضبوط کرتے انداز اندر آنے کی اجازت طلب کی. آہل، جو کہ آنکھوں میں نرم تاثر لیے اور چہرے پر ہلکی سی مسکان لیے شایان کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات یکدم سرد ہو گئے اور اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی برانڈڈ واچ کی طرف دیکھتے اثبات میں سر ہلایا، گویا مینیجر کو آہل افندی کی آفس میں تشریف لانے کی اجازت مل گئی. یو آر 1 منٹ اینڈ 30 سیکنڈ لیٹ مسٹر مینیجر. آہل افندی کام کے معاملے میں لاپرواہی برداشت کرنے والوں میں سے نہیں. سوری سر. مینیجر منمنایا اور فائل آہل کی طرف بڑھا دی. فائل لے کے چیک کرنے کے بعد اسے ٹیبل کے دراز میں منتقل کرتے ہوئے آہل نے مینیجر سے کہا، اوکے یو مے گو ناؤ. مینیجر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً کھسکا. وہ